یہ انڈونیشیا کے ایک ساحلی گاؤں کی کہانی ہے۔ دوپہر کے 3:30 کا وقت تھا۔ اچانک ہی بادلوں نے آسمان کو اپنی تیز چادر میں چھپا لیا۔ چند لمحوں میں زمین روشنی سے خالی ہو گئی۔ اندھیرے کی سیاہی کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ درختوں کے پتے تو کیا، ٹہنیاں تک ٹوٹ گئیں۔ بجلی کے کھمبے اور بڑے بڑے ٹاور ان تیز ہواؤں کی تاب نہ لا سکے اور خس و خاش کی طرح ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچے مکانوں کی چھتیں ہلنے لگیں اور خوف کے مارے لوگوں کے حواس گم ہونے لگے۔ اسی گاؤں میں علی اور عالیہ نامی 2 بہن بھائی رہتے تھے۔ علی کی عمر 16 سال اور عالیہ 14 سال کی تھی۔ ان کے والدین ماہی گیر مچھلی پکڑنے کے پیشے سے وابستہ تھے اور 7 ماہ پہلے ایک سمندری طوفان میں دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد گاؤں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ مچھلی کے ٹھیکیدار نے ان کے والدین کی کشتی قبضے میں لے لی۔ ان کے چچا نے ان کے گھر کا قیمتی سامان ہتھیا لیا اور آج اس نے علی اور عالیہ کو ان کے گھر سے نکال کر قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ ہوا کے طوفان کی وجہ سے علی اور عالیہ سمندر کے کنارے خوراک کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ طوفان کی وجہ سے چند مچھلیاں پانی کی لہروں کے ساتھ ریت پر آ گئیں اور دونوں نے ان کو اٹھا کر گھر کی راہ لی۔ زوروں کی بھوک نے ان کو طوفان کے خوف سے آزاد کر رکھا تھا۔ دونوں نے سیر ہو کر مچھلیوں سے اپنی بھوک مٹائی تو اس وقت طوفان کا زور مٹ چکا تھا۔ اب رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ گاؤں کے لوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ہوائیں جس طرح اچانک نمودار ہوئیں اسی طرح آنن فانن بند ہو گئیں۔ لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایسے میں ایک گھر میں باپ بیٹوں کا جھگڑا جاری تھا۔ بیٹوں کا اصرار تھا کہ علی اور عالیہ کے گھر پر قبضے کا خیال چھوڑ کر ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان کا باپ اور ماں اپنے خیال کو ترک نہ کرنے پر بضد تھے۔ ہواؤں کے طوفان کے وقت انہوں نے اس کام سے توبہ کر لی تھی، مگر جو ہی طوفان ختم ہوا ان کی نیتوں کا فتور پھر لوٹ آیا۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ وہ ان کے منصوبے میں حائل نہ ہو سکیں۔ چچا اور چچی کا پروگرام تھا کہ رات کے 12 بجے کے قریب علی اور عالیہ کو رسیوں سے باندھ کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ دونوں بہن بھائی شہر بھاگ گئے ہیں۔ مچھلی کھانے کے بعد علی اور عالیہ پر گہری نیند طاری ہو گئی۔ انہیں وقت گزرنے کا کوئی احساس نہ تھا۔ رات کے 12 بجے 2 سائے چپکے سے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے رومال سنگھا کر دونوں کو بے ہوش کیا اور ایک ریڑھی میں لٹا کر سمندر کی راہ لی۔ دونوں بہن بھائی آنے والے خطرے سے بے نیاز بے ہوشی میں پڑے تھے۔ سمندر قریب آ گیا۔ دونوں سائے جو ان کے چچا اور چچی تھے انہوں نے علی اور عالیہ کو اپنی ریڑھی سے نیچے اتار کر کندھوں پر اٹھا کر سمندر میں داخل ہو گئے۔ اب سمندر کا پانی ان کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا۔ چچا نے مشورہ دیا کہ دونوں کو مزید آگے پھینکنا چاہیے تاکہ صبح تک سمندر کی بڑی مچھلیاں ان کو نکل جائیں۔ اسی اثناء میں ان کی نظر ایک خالی کشتی پر پڑی۔ دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر علی اور عالیہ کو کشتی میں ڈال کر سمندری لہروں کے حوالے کر دیا۔ دونوں دیر تک کشتی کو دیکھتے رہے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو دونوں واپسی کے راستے پر ہو لیے۔ ابھی دونوں گھر اور سمندر کے درمیان تھے کہ زمین آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ دونوں نیچے بیٹھ گئے۔ زلزلے میں شدت آتی جا رہی تھی۔
ان کو دور سے گاؤں کے مکان کانپتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور وہ گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ پھر مکانوں کے گرنے کی آواز آنے لگی۔ اب ان دونوں کو اپنے بیٹے یاد آئے جن کو وہ کمرے میں بند کر آئے تھے۔ یہ سوچ کر دونوں گاؤں کی طرف بھاگے، لیکن ان کے پاؤں ریت میں دھنسنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل گرتے اور پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے۔ ان کے گاؤں پہنچنے تک زلزلہ رک گیا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کا قیمتی سامان نکالنے میں مصروف تھے۔ علی اور عالیہ کے چچا کا گھر بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ گھر کی بنیادیں تک باہر آ گئی تھیں اور مال و اسباب مٹی میں مل کر مٹی بن چکا تھا۔ ساتھ ہی موجود علی اور عالیہ کے گھر کو ذرا نقصان نہیں پہنچا تھا۔ چچا اور چچی نے گھر پہنچتے ہی پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کو پکارنا شروع کر دیا، مگر کوئی آواز نہ آئی۔ صبح ہونے تک ان کی چیخو پکار جاری رہی۔ سورج نکلا تو نوجوان بچوں کی خون میں لت پت لاشیں دونوں کو یتیموں پر کیے گئے ظلم و ستم کی ساری داستان سنا رہی تھیں۔ لاشیں دیکھ کر دونوں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے اور گالیاں بکتے ہوئے سمندر میں کود کر مچھلیوں کی غذا بنے۔ اس رات گاؤں کا ٹھیکیدار علی اور عالیہ کی قبضے میں لی ہوئی کشتی سے مچھلیاں نکال رہا تھا۔ 3 سمندری ڈاکوؤں نے موقع دیکھ کر اس پر حملہ کر دیا اور ساری مچھلیاں نکالنے کے بعد ٹھیکیدار کے پاس موجود رقم بھی لوٹ لی۔ ڈاکوؤں نے صرف لوٹ مار پر بس نہیں کی، بلکہ ٹھیکیدار کو قتل کر کے اس کی لاش سمندر میں پھینک دی اور کشتی کو سمندر میں چھوڑ دیا۔ یہی کشتی علی اور عالیہ کے چچا کو ملی، جس میں ان دونوں کو باندھ کر چھوڑ دیا گیا۔ ادھر عالیہ اور علی بے ہوشی کے بعد بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو کشتی میں بندھا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ علی آہستہ آہستہ کھسک کر عالیہ کے قریب ہوا اور اس کی رسی کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا۔ کافی وقت تک رسی کو کاٹتا رہا اور پھر رسی کٹ گئی۔ رسی کے کٹتے ہی علی نے عالیہ کو بندشوں سے آزاد کیا اور صبح صادق ہوتے ہی سمندری ہواؤں نے اپنا رخ بدل لیا اور ان کی بے ہوشی ٹوٹنے تک ہوائیں انہیں گاؤں کے قریب لے آئی تھیں۔ واپس آ کر علی اور عالیہ گاؤں کی حالت دیکھ کر شدید پریشان ہوئے۔ ان کے دونوں بڑے دشمن تباہ و برباد ہو چکے تھے، اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے اور گاؤں کے باقی لوگوں نے بھی عبرت حاصل کر لی تھی۔ اپنی کشتی ملنے کے بعد دونوں بھائی محنت کرنے لگے۔ کچھ سالوں بعد عالیہ کی شادی شہر سے آئے ایک امیر سوداگر سے ہو گئی۔ علی بھی اس کے ساتھ شہر جا کر تجارت کرنے لگا اور دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ دیکھا دوستو، اللہ تعالیٰ کس طرح مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور ظالموں کی تمام چالوں کو خاک میں ملا کر ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ جس طرح گاؤں کے لوگوں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اس طرح ظلم کا ہاتھ نہ روکنے والوں کو بھی اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام۔